खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत फ़तहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं खुदा बाप की, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उसके बाद ग्रेस नेटवर्क टीवी की और पास्टर दानिश पीटर की कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से चौथे कलमे को आप सब तक पहुँचा सकूँ। मैं खुदावंद की इन सारी बातों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ, और इस चैनल के लिए मैं खुदा की हज़ूरी में बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। आइए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 45 और 46 आयत को खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यसू ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे निजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह हैं, उन्होंने मुझे और आपको निजात देने के लिए छोटी नहीं बल्कि बड़ी कीमत अदा की है। उन्होंने कोड़ों की मार खाई, उनके मुंह पर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनको मुक्के मारे गए, और उन्होंने लान तान मेरी और आपकी निजात की खातिर सहा, इसलिए ताकि मैं और आप निजात पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह इस सलीबी कलमे में हम देखते हैं कि 6 घंटे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे, और इन 6 घंटों में 7 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कलमात कहे, जिन्हें हम सलीबी कलमात के नाम से याद हर साल करते हैं। तरतीब के लिहाज से जब हम देखते हैं तो ये चौथा कलमा जो है वो दरमियानी कलमा कहलाता है, क्योंकि इससे पहले भी 3 कलमात कहे गए हैं और चौथे कलमे के बाद भी 3 कलमात जो है वो कहे गए हैं। सो हम कह सकते हैं कि चौथा कलमा जो है वो 7 कलमात के दरमियान में आता है, क्योंकि हमारा दरमियानी खुदावंद यीशु मसीह जो है इस वक्त तमाम दुनिया का इफ्जी और दरमियानी होकर खुदा और बाप से हमारी सुलह और मेल मिलाप कराने के लिए वो सलीब पर इंतहाई दुख की हालत में मेरे और आपके गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं, ताकि मैं और आप निजात पाएँ। जब हम ज़बूर 22 की पहली आयत में देखते हैं तो यही अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने चौथे कलमे में कहे, रूह की रहनुमाई से ज़बूर नवीस भी ये बात यूँ ही लिखता है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में हमेशा अपने आसमानी बाप को जो है बाप कहकर मुखातिब किया है, लेकिन इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप को बाप नहीं बल्कि खुदावंद कहकर पुकार रहे हैं। हम देखते हैं अपनी ज़मीनी खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को और मुझे और आपको भी यही सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह से दुआ करना कि ए हमारे बाप। वो मुझे और आपको भी ऐसे ही दुआ करना सिखाते हैं, और वो ख़ुद भी बाप को हमेशा बाप कहकर मुखातिब करते थे। लेकिन इस कलमे में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप को बाप कहकर मुखातिब नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अजीज़ों, इस वक्त तमाम दुनिया के गुनाहों का कफ़ारा जो है खुदावंद यीशु मसीह पर लाद दिया गया था, और वो गुनाहों के कफ़ारे की बदौलत ही मैं और आप जो है वो छुड़ाए और बचाए गए हैं। अजीज़ों, कफ़ारे का मतलब है ढांपना। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे और आपके गुनाहों को जो है ढांप लिया है और हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिया है। अब हमें अपनी रिहाई के लिए, अपनी निजात के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है वो कफ़ारा अदा कर दिया है। अपना कीमती लहू बहाकर उसने मुझे और आपको छुड़ा लिया है और बचा लिया है। ज़बूर 32 की पहली आयत में ज़बूर नवीस लिखता है कि मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह जो है वो बख्शे गए, जिसकी ख़ता बख्शी गई, जिसके गुनाह जो है वो ढांके गए। सो वो शख्स मुबारक है, मैं और आप मुबारक हैं, क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर जो है खुदावंद ने कफ़ारा देकर उन्हें ढांप लिया है। आसमानी बाप जब भी हम पर निगाह करता है तो वो हमारे गुनाह जो है खुदावंद को नज़र नहीं आते, बल्कि अपने बेटे का कीमती लहू नज़र आता है, जिसके वसीला से मैं और आप जो है वो मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं।
اس کفارے میں خداوند یسوع مسیح نے میری اور آپ کی پوری پوری قیمت ادا کر دی ہے. اب مجھے اور آپ کو کچھ بھی پے نہیں کرنا، کیونکہ مسیحا نے ہماری ساری قیمت ادا کر دی ہے. ہمارے تمام گناہوں کو، اس موت کو، ان لعنتوں سے، بیماریوں سے اس نے ہمیں رہائی بخش دی ہے. میری اور آپ کی رہائی عزیزو سونے اور چاندی سے نہیں، بکروں اور بیلوں اور بچڑوں کے خون سے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو رہائی ملی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، ہم اپنے نہیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بچانے کے لیے اتنا کچھ کیا ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 20ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی پکار کو ہم سنتے ہیں. خداوند فرماتے ہیں کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوں، میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اور اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا. خداوند میرے اور آپ کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنا چاہتے ہیں. ضرورت ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں تاکہ خداوند میری اور آپ کی زندگی میں آئے، ہمارے ساتھ خدا گہری رفاقت اور شراکت رکھے. آج ضرورت ہے عزیزو کہ ہم اپنے دلوں میں حسد کو، نفرت کو، غرور کو، تکبر کو، دوسروں کے لیے برے منصوبے جو ہم بناتے ہیں، ان تمام ناپاکیوں کو اپنے دل سے ہم نکالیں اور اپنے دل میں ہم خداوند کے پاک کلام کو بسنے دیں. خداوند کی تابعداری ہم کریں، خدا سے ہم محبت کریں اور اس کے خوف کو اپنے دلوں میں ہم جگہ دیں. وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر چھوڑا گیا، اسی لیے وہ صلیب پر انتہائی دکھ کی حالت میں بڑی آواز کے ساتھ چلایا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بارہا کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح گلہ کر رہے ہیں کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے. کیونکہ تمام دنیا کے گناہ خداوند یسوع مسیح پر لاد دیے گئے تھے، اور اس وقت خدا باپ نے اپنی نظریں جو ہیں اپنے بیٹے سے ہٹا لی تھی، کیونکہ خداوند کی آنکھیں عزیزو ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور جب تمام دنیا کے گناہ اکلوتے بیٹے پر لاد دیے گئے تو وہ ان گناہوں کو دیکھ نہ سکا. اس نے اپنی نظریں اپنے بیٹے سے ہٹا لیں، اور جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی اسپرٹ میں محسوس کیا خداوند کی حضوری مجھ سے جدا ہو گئی، اس کا مسا مجھ سے جدا ہو گیا، تو وہ چرلا اٹھا، وہ پکار اٹھا، بڑی آواز سے اس نے کہا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کی اسی پکار کو ہم دھیان دیں، اس پر غور کریں کہ وہ میری اور آپ کی خاطر انتہائی دکھ کی حالت میں صلیب پر چھوڑا گیا. حالانکہ خدا باپ نے اسے کبھی نہیں چھوڑا تھا. حالانکہ اس نے اقرار کیا کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، باپ مجھ میں ہو کر کام کرتا ہے، لیکن یہاں پر وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے چھوڑا گیا تاکہ میں اور آپ بچائے جائیں. آج ضرورت ہے عزیزو کہ ہم اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کو جگہ دیں، اس کے اس کفارے کو ہم اس کی قدر کریں. بائبل مقدس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں جو ہے وہ اندھیرا چھایا ہوا تھا. یہ اندھیرا جو ہے وہ گناہوں کی تاریکی کو ظاہر کرتا ہے. یہ اندھیرا جو ہے وہ خدا کے غضب کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دے کر مجھے اور آپ کو ان ساری لعنتوں سے، خدا کے غضب سے، اس نے مجھے اور آپ کو چھڑا لیا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بچا لیا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم بھی ان تمام گناہوں کو اپنی زندگیوں سے، اپنے دلوں سے نکالیں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں. ہم وہ تمام حسد، وہ تمام کینہ، وہ تمام نفرت جو ہم دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، وہ برے منصوبے جو ہم بناتے ہیں، وہ نفرت، وہ ناپاکیاں، ساری ایسی باتیں ہماری زندگی میں جو خداوند کو پسند نہیں ہیں، ہم انہیں اپنی زندگی سے نکالیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل میں آنے دیں. اس کے اس کفارے کی ہم قدر و قیمت کو جانیں اور خداوند یسوع مسیح کی اس پکار کو جو وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. وہ گناہوں کی خاطر چھوڑا گیا. آج ضرورت ہے کہ ہم بھی ان گناہوں کو ترک کریں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں صرف اپنے خداوند کی
تابعداری کرنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کا خوف اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اس کی محبت کو ہم نے اپنی زندگی میں رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں اس زمین پر خداوند کو پسند آئیں۔ اور آئیے میں آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے بزرگ آسمانی باپ، ہم دل اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خداوند نہایت ہی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے خداوند جو آپ نے ہماری زندگیوں میں بخشا خداوند خدا، تاکہ ہم آپ کے صلیبی کلمات پر غور کر سکیں خداوند خدا، آپ کے دکھوں پر غور کر سکیں اے خداوند، ان دکھوں کی اے خدا ہم قدر کر سکیں اے خدا، اس کی اہمیت کو جان سکیں، پہچان سکیں اے خداوند کہ آپ نے ہمیں بچانے کے لیے خداوند چھوٹی نہیں بلکہ بڑی قیمت ادا کی ہے خداوند خدا۔ اے خداوند آپ کے کفارے کے وسیلہ سے خدا ہم بچائے گئے ہیں، ہم چھڑائے گئے ہیں خداوند خدا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی بہنوں بھائیوں نے خداوند خدا، بیٹے بیٹیوں نے، بزرگوں نے اس کلام کو سنا ہے خدا، سنا ہوا کلام خداوند زندگیوں میں اے خدا اثر کرے اے خدا، یہ کلام کیا بیج جو بویا گیا ہے خدا، یہ زندگیوں میں جڑ پکڑے اے خدا، اور اے خداوند خدا یہ بہت سارا پھل لائے خداوند، یہ پھل یسوع مسیح کے نام سے قائم رہے اے خداوند خدا، اور زندگیاں خداوند پھلدار ہوں، تجھ میں پیوست رہیں اے خدا، تجھ میں بڑھیں اور ترقی کریں اے خدا۔ اے خداوند گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے خدا دعا کرتے ہیں اے خداوند، اور ان کے چینل کو خدا تو بڑھا اور برکت دے، زمین کی انتہا تک خداوند خدا، اے خدا اس چینل کے وسیلہ سے خداوند تیرا کلام پہنچے خداوند، تاکہ انجیل کی خوشخبری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے خداوند خدا، اور اے خداوند تاکہ تیرا آنا جلد ہو خدا، لوگ توبہ کریں خدا، لوگ نجات پائیں خدا، لوگ رہائی پائیں اپنی بیماریوں سے، اپنے دکھوں سے اے خدا، اپنی مشکلات سے خدا، لوگ بچائے جائیں، چھڑائے جائیں خداوند، اور تیرا یسوع نام ان کی زندگیوں میں خدا جلال پائے، برکت پائے خداوند خدا۔ اے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایمان سے جو کچھ خداوند ہم نے مانگا ہے وہ سب خداوند آپ نے ہمیں دے دیا ہے خدا، یسوع مسیح کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔